السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجماعۃ والامامۃ عن ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف ثم مشى إلى الصف وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري وزاد ابو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نماز باجماعت میں عین اس وقت پہنچے جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رکوع کی حالت میں تھے۔ چنانچہ ابو بکرہ نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں پہنچے، صف میں ملے۔ نماز کے بعد ابو بکرہ نے اپنا یہ معاملہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ابو بکرہ سے کہا، اللہ رب العالمین تیری حرص اور طمع میں اضافہ فرمائے، آئندہ یہ حرکت مت کرنا۔ اور ابو داود کے اندر اس روایت کے مزید یہ الفاظ کہ ابو بکرہ نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور پھر رکوع ہی کی حالت میں چلتے ہوئے صف کے اندر شامل ہوئے۔ میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب امام رکوع کی حالت میں ہو یا جس بھی حالت میں ہو تو امام کے ساتھ صف میں شامل ہونے سے پہلے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، بلکہ صف میں مل کر پھر امام جس حالت میں ہو اسی حالت کے اندر وہ امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے کہ جب بندہ صف میں پہنچ جائے، صف میں ملنے اور پہنچنے کے بعد وہ یہ عمل کرے۔ جبکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کیا اور رکوع ہی کی حالت میں وہ امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اس قسم کا عمل کرنے سے جناب ابو بکرہ کو منع کر دیا، یعنی یہ کہ پہلے بندہ صف میں آ کر شامل ہو، پھر امام نماز کی جس حصے میں موجود ہے امام کے ساتھ اسی حصے میں شامل ہوا جائے۔ تو یعنی نماز باجماعت میں پہلے صف کے اندر ملنا یہ ضروری قرار دیا۔ اب اس حدیث کو لے کر بعض ائمہ کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ رکوع میں ملنے پر رکعت ہو جائے گی، جیسا کہ فضیلت الشیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر رکوع میں شامل ہو جایا جائے، رکوع میں شمولیت مل جائے تو یہ رکعت ہو جائے گی اور رکعت کو لوٹانا نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی، جبکہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کا بخاری مسلم میں جناب عبادہ بن صامت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایات کہ لا صلاۃ، اسی طرح من صلی صلاۃ، اسی طرح قسمت الصلاۃ کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ بغیر نماز ناقص ہے، اور اللہ نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی، آدھ و آدھ کر دی ہے۔ ایک تو ان احادیث کے پیش نظر رکوع میں ملنے والا چونکہ اس کے فاتحہ نہیں ہوتی تو اس لیے اس کی رکعت بھی نہیں ہوگی اور رکعت کو بھی دوبارہ وہ پڑھے گا۔ دوسرا یہ کہ جب اس روایت میں پیارے نبی علیہ السلام نے
جناب ابو بکرہ سے کہہ دیا ولا تعود، آئندہ ایسا مت کرنا۔ تو جب ایک عمل سے منع کر دیا گیا ہے تو پھر اس سے یہ استدلال کرنا کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت ہو جائے گی، یہ درست نہیں۔ اسی طرح بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ کو صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لینے سے منع کیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ صف میں شامل ہو کر نماز میں شامل ہوا جائے۔ پہلی بات ہو یا دوسری بات، اس حدیث کو لے کر یہ استدلال درست نہیں ہے کہ فاتحہ کے بغیر رکوع میں ملنے پر رکعت ہو جائے گی۔ کیوں کہ لا صلاۃ من صلی صلاۃ قسمت الصلاۃ، ان تمام احادیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے اور نماز ناقص ہے اور نامکمل ہے۔ تو صرف ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو لے کر یہ استدلال درست نہیں کہ رکوع میں ملنے پر رکعت ہو جائے گی اور فاتحہ رہ گئی تو رکعت ہو جائے گی، جبکہ خود فاتحہ کے تعلق سے فضیلت الشیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء عرب و عجم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ شروع نماز میں شامل ہوتا ہے اور فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور دلیل وہی لا صلاۃ من صلی صلاۃ قسمت الصلاۃ روایات ہیں۔ اور اسی طرح یہی بات راجح ہے کہ رکوع میں ملنے پر چونکہ قیام اور فاتحہ رہ گئی تو یہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اور سب سے پہلے رکوع کر لینا یا نماز کی کیفیت اختیار کر لینا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ صف میں شامل ہو کر ہی وہ امام کے ساتھ نماز با جماعت میں شامل ہوگا اور نماز با جماعت کا حصہ بنے گا۔ اگلی حدیث عن وابصہ تبنی معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه احمد وابو داود والترمذی وحسنہ وصححہ ابن حبان، وله عن طلق رضی اللہ تعالی عنہ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبرانی فی حدیث وابصہ الا دخلت معهم او اجتررت رجلا۔ حضرت وابصہ بن معد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی، آپ نے ایک ایسے بندے کو دیکھا جو صفوں سے پیچھے، صف کے پیچھے تنہا کھڑا نماز رہا تھا، تنہا کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا کہا، نماز کے لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اسے امام احمد نے، ابو داود نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح ترمذی نے حسن اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا، اور ابن حبان کے اندر ہی جناب طلق بن علی سے روایت ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور طبرانی نے وابصہ کی روایت میں اتنا اضافہ بھی نقل کیا کہ تو ان کے ساتھ ہی داخل کیوں نہ ہوا، یعنی صف میں مل کر کھڑا کیوں نہ ہوا، یا پھر تو کسی نمازی کو پہلی صف میں سے کھینچ لیتا، یعنی اکیلا کھڑا نہ ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابو داود اور ترمذی کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ صف سے ہٹ کر جو اکیلا نماز پڑھے گا، صفوں سے ہٹ کر صف سے پیچھے ہو کر اکیلا کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی اور اسے نماز دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ اور جہاں تک طبرانی کے ان الفاظ کا تعلق ہے کہ تو نے اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ کیوں نہ لیا، تو یہ روایت یہ ضعیف ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صفوں کو چھوڑ کر اکیلا اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی،
اب اس سلسلے میں ائمہ کرام فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ امام احمد اور اسی طرح دیگر اہل علم رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، یعنی جو صف سے ہٹ کر اکیلا کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دلیل ابو داود اور ترمذی کی جناب وابصہ بن معبد کی یہ روایت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ایسے آدمی کی نماز ہو جائے گی، صرف بطور تنبیہ اسے نماز دوبارہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، جبکہ اس سلسلے میں راجح امام احمد علیہ رحمت الرحمن کا مسلک ہے کہ صف سے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی اور اس کو نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی۔ دلیل جناب وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ اگر آگے کی صف میں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی، آگے کی صف میں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی اور مجبوری کی صورت میں یہ اکیلا کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ صفوں کو نہ توڑنے کا حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ صف کو ملایا جائے، تو اکیلا نمازی آگے کی صف میں سے بھی بندے کو نہیں کھینچے گا، کیونکہ اس طرح صف کا ملانا ختم ہو جائے گا، صف کو توڑنا نہیں۔ اس صورت میں کہ آگے صف میں گھسنے کی جگہ موجود نہیں ہے تو مجبوری کی صورت میں اگر اکیلا کھڑا ہو گیا نماز ہوگی، اور اگر آگے میں صف میں کھڑا ہونے کی جگہ ہوئی اور پھر یہ اکیلا کھڑا ہوا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کی اقامت سنو یعنی تکبیر، تو نماز کی طرف اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ، یعنی دوڑ دوڑ کے چل کے مت آؤ، رفتار میں تیزی مت اختیار کرو، پھر جتنی نماز جماعت کے ساتھ پالو اتنی پڑھ لو، اور جو نماز رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز کے لیے مکمل اطمینان اور پروقار طریقے پر اور پرسکون طریقے پر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوڑم دوڑ میں وضو کیا اور اسی طرح دوڑا دوڑی میں بھاگتے ہوئے نماز کے لیے چل کر آیا، بلکہ آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چل کر آنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو جلدی جلدی وضو اور تیزی سے چل کر نماز کے لیے آنا، یہ درست نہیں۔ نماز با جماعت کا اگر شوق ہو، بندہ وقت پر بر وقت وضو کرے، مکمل اطمینان پروقار اور پرسکون طریقے پر آئے اور آ کر نماز با جماعت کے اندر شامل ہو۔ جو امام کے ساتھ نماز مل جائے وہ پوری کر لے، اور جو نماز اس کی رہ جائے تو وہ پھر جو ہے بعد میں اس کو پورا کرے۔ اب اس صورت میں مقتدی جو نماز امام کے ساتھ پڑھ لے گا، جو امام کے ساتھ پڑھ لے گا پا لے گا، وہ اس کی نماز کی پہلی رکعتیں شمار ہوں گی، اور جو بعد میں کھڑا ہو کر پڑھے گا وہ اس کی آخری رکعتیں ہوں گی۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ جناب نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقتدی کی پچھلی رکعتیں شمار ہوں گی۔
یعنی جو نماز مقتدی امام کے ساتھ پائے گا وہ اس کی پچھلی رکعتیں شمار ہوں گی، یہ کہنا ہے امام ابو حنیفہ کا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی یہ پہلی رکعتیں شمار ہوں گی، یعنی جو امام کے ساتھ پائے گا وہ مقتدی کی پہلی رکعتیں ہوں گی، بھلے امام کی آخری رکعتیں ہوں، اور جو بعد میں پڑھے گا تو وہ اس کی آخری رکعتیں ثابت ہوں گی۔ اور اس صورت میں امام شافعی علیہ رحمت الرحمن کی بات درست ہے کہ جو مقتدی نے امام کے ساتھ رکعتیں پالیں وہ امام مقتدی کی پہلی رکعتیں ہیں، جو بعد میں پڑھے گا وہ آخری ہوں گی۔ اس طرح نماز کی رکعتوں کی ترتیب درست ٹھہرے گی۔ میرے پیارے اور محترم واجب الاحترام بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ صف میں شامل ہونے سے پہلے نماز کے اندر داخل نہیں ہونا، اور جب بندہ صف میں مل جائے پھر اللہ اکبر کر کے جماعت کے اندر شامل ہونا ہے۔ اسی طرح رکوع میں ملنے پر رکعت نہیں ہوگی، اس رکعت کو دوبارہ لوٹانا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ابو بکرہ کو آئندہ ایسا مت کرنا کہہ کر منع کر دیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص آگے صف میں جگہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو ایسے بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جب اقامت ہو گئی تو چاہیے یہ کہ دوڑ کر نہ آیا جائے، بلکہ پروقار اور پرسکون طریقے پر آ کر نماز میں شامل ہو، جو امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھے اور جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔